بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اور اس نے دو سمندروں کو بہایا جو دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اس کا مشاہدہ اور یہ جو پانی موجود ہے، یہ دو سمندر ہیں، یہ دو اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کہ ایک سمندر ایک طرف ہے، دوسری طرف دوسرا سمندر ہے۔ ایک سمندر کا پانی کھارا ہے اور ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، اور دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ملے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ملے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک پانی الگ ہے، دوسرا پانی الگ ہے، یعنی ملنے کے باوجود بھی الگ ہے۔ اور یہ قرآن یہی حکم دے رہا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان ایک روک ہے کہ اسی وجہ سے ایک دوسرے پر نہیں چڑھ رہا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پانی کو اگر کسی بھی چیز میں مکس کیا جائے تو وہ مکس ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سماعت کیجیے، سائنس کے طور پر سائنس اس کو کیا کہتی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک پکچر اور کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہوں گی جس میں سمندر کے اندر دو مختلف کلر کے پانی موجود ہیں۔ یہ بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کے مقام پر موجود ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عربی لفظ برزخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ملتے اور یکجان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ابتدائی مفسرین دو مختلف سمندروں کے پانیوں کے لیے بظاہر متضاد مطلب کو بیان کرنے سے قاصر تھے، یعنی وہ باہم یکجان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے درمیان پردہ بھی حائل رہتا ہے۔ عصر حاضر کی جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دو سمندروں کے مقام اتصال پر ان کے درمیان ایک پردہ موجود رہتا ہے۔ دونوں کے پانیوں کا الگ الگ درجہ حرارت، کھاراپن اور کثافت برقرار رہتی ہے۔ ماہرین بحریات قرآن مجید کی اس آیت کو زیادہ بہتر طور پر واضح کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جب ایک سمندر کا پانی دوسرے میں گرتا ہے تو اس مقام پر ایک غیر مرئی پردہ موجود ہوتا ہے۔ بعد ازاں جب پانی ایک دوسرے میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی انفرادیت برقرار نہیں رکھ سکتا اور ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ دو مختلف سمندروں کے لیے مقام اتصال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یونیورسٹی آف کولاراڈو امریکہ میں علم ارضیات کے پروفیسر ڈاکٹر ولیم نے بھی قرآن مجید کی اس سے متعلق آیات کو تسلیم کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔
یہ پردہ یعنی آڑ سمندر میں کئی مقامات پر موجود ہے، مثلاً بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس میں جبل الطارق کے مقام پر موجود ہے۔ لیکن جب قرآن مجید میٹھے اور کھارے پانی کی تقسیم کا ذکر کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہے جو انہیں یکجان نہیں ہونے دیتا۔ جدید سائنسی انکشاف کے مطابق میٹھا سمندری پانی جہاں کھارے پانی سے ملتا ہے، وہاں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دو سمندروں کے پانیوں کے مقام اتصال سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بھی دریافت ہو چکی ہے کہ جہاں سمندر کا میٹھا اور تازہ پانی کھارے پانی میں گرتا ہے، وہاں مختلف کثافت رکھنے والے پیکنوکلائی زون دونوں پانیوں کی لہروں کو واضح طور پر الگ الگ رکھتا ہے۔ اس زون کا ذائقہ بھی میٹھے اور کھارے پانی سے مختلف ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنس اس پر مشاہدات اور تجربات کر کے یہ سب کچھ ثابت کر رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ سب کچھ بیان فرما دیا۔